میں ایک پیر بابا کے آستانے پر کام کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے نامرد بنایا اور پھر میری بیوی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میری موجودگی میں میری بیوی کے ساتھ میرا نام سکندر ہے، میری عمر اس وقت 30 سال ہے، میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی بیوی کو چھوا تک نہیں ہے، کیونکہ میرے اندر وہ چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ایک مرد ایک عورت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بٹ میری بیوی نے کبھی مجھ سے اس طرح کی شکایت بھی نہیں کی، شاید وہ سمجھ چکی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مجھے آج تک نہیں پتہ چلا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں میں ایک دوست کے ذریعے پیر قادر کے دربار پر گیا تھا۔ اسے لوگ پیر سائیں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لوگوں کے مطابق وہ بہت پہنچا ہوا تھا، اس نے کوئی شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے صاف صاف ہوس دکھائی دیتی تھی۔ پہلے جب میں وہاں پر گیا تو مجھے اس کا بات کرنے کا انداز رہن سہن بہت پسند آیا، تو میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں اس کے پاس ہی کام کروں گا اور اس کے دربار پر ہی رہا کروں گا۔ اس نے خود کہا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کوئی بھی چیز نہیں کام کی، اللہ کے راستے پر میرے ساتھ آ جاؤ اور تم لوگ بخشے جاؤ گے۔ یہ دنیا گناہوں کا گھر ہے، اس سے جتنا دور رہو گے تو اچھا ہوگا۔ اب میں نے بھی اس کی باتیں سنی، مجھے اس کی باتیں بہت اچھی لگیں، میں نے وہاں پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اب شروع میں تو میں 1 ہفتے میں 1 بار ہی جایا کرتا تھا اور پھر میں نے روزانہ جانا شروع کر دیا تھا۔ جب اس کی نظر مسلسل میرے اوپر پڑتی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ بابا جی مجھے آپ کی باتیں بہت پسند آئی ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی دنیا سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے، میں آپ کے قدموں میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس کام پر رکھ لیا تھا۔ اب مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے اور جو بھی کوئی خوبصورت عورت آیا کرتی تھی اس کو وہ اپنے خاص کمرے میں لے جا کر وہاں پر اس کا دم کیا کرتا تھا۔ اب میری آنکھوں پر بھی پردہ اتنا زیادہ پڑ چکا تھا کہ میں کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ وہاں پر کیا کرتا ہے، کیونکہ میرے مطابق تو وہ بہت نیک انسان تھا، اس لیے میری آنکھوں پر دھول پڑ چکی تھی۔ پھر جب مجھے یہاں پر 5 سال ہو چکے تھے تو گھر والوں نے بہت ضد کی کہ تم شادی کرو۔ اب میں نے جب یہ بات پیر سائیں سے کی تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو۔ خیر کچھ وقت میں نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا، لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو مجبوری کے باعث یہ کام مجھے کرنا پڑا۔ میں نے پیر سائیں کو بتا دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، وہ میری شادی میں بھی آیا تھا، اور جب اس نے شادی کے فنکشن ختم ہونے کے بعد میرے گھر آنے کی ضد کی تو میں اسے اپنے گھر لے کر چلا گیا تھا۔ میری بیوی جب اس کے سامنے بیٹھی، اس نے دیکھا تو اس کے منہ سے رال ٹپک پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے اتنی خوبصورت عورت کوئی کیسے دے سکتا ہے۔ لڑکی بھی چونکہ میری بیوی تھی اتنی خوبصورت، اور دلہن کا سوٹ میں دوپٹہ تھوڑا سائڈ پر ہوا تھا جس سے سینہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پیر سائیں نے مجھے کہا کہ آج دربار میں خصوصی عبادت رکھی ہے، اس لیے تمہیں آج رات آنا ہوگا۔ میں نے پیر سائیں سے کہا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آج ہی شادی ہوئی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو آج آنا ضروری ہے۔ اب ان کی بات میں نہیں ٹال سکتا تھا تو میں وہاں پر ان کے پاس چلا گیا۔ اب وہاں پر کوئی عبادت وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، بس پیر سائیں نے مجھے ہی بلایا تھا۔ میں وہاں پر بیٹھا اس کی باتیں سننے لگا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو ہر فساد کی جڑ عورت ہے، اس لیے اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ میں نے جب یہ بات سنی کہ وہ تو میری بیوی ہے، میں کیسے دور رہ سکتا ہوں، تو کہنے لگا کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، گھر والوں نے تمہاری شادی کرنی تھی کر دی ہے، لیکن تم اس کے پاس نہ جانا۔ اب مجھے یہ چیز بعد میں سمجھ آئی تھی، کیونکہ اسے میری بیوی خود پسند آ چکی تھی، اس لیے وہ مجھے اس کے قریب جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے مجھے یہ چیز کہہ رہا تھا۔ خیر میں نے اس کی بات مان لی اور میں ویسے ہی آ کر سو گیا، اور اسی طرح سے ہمارے معاملات چلتے رہے۔ میری بیوی میری طرف مائل ہونے کی کوشش کرتی تھی تو میں جلدی سے اٹھ جایا کرتا تھا اور اس سے اپنے دور رہنے کی تلقین کرتا تھا۔
وہ بھی میرے سے ناراض رہنے لگی تھی کیونکہ میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اب گھر والے بھی میرا اس طرح کا رویہ دیکھ کر کچھ پریشان ہونے لگے تھے اور میں روزانہ پیر سائیں کے دربار پر جایا کرتا تھا۔ پیر سائیں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو، ہر برائی کی جڑ 2 ٹانگوں کے درمیان سے موجود ہوتی ہے، اس لیے اس پر کنٹرول رکھنا۔ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے شرم بھی آئی اور غور سے سننے لگا تو پیر سائیں نے کہا کہ جب تک یہ تمہارے ساتھ ہے تم کچھ بھی اچھا کام نہیں کر سکتے، شیطان کسی بھی وقت تمہیں اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ کام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کروانا ہوگا۔ پیر سائیں نے مجھے ایک ہسپتال میں بھیج کر میرا آپریشن کروا دیا تھا اور اب میں مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو میں نے ساری حقیقت بتا دی تو وہ کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہوں گی، سب گھر والوں کو میں سچ سچ بتا دوں گی۔ میں بہت پریشان ہوا، میں پیر سائیں کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے پاس چلا گیا تھا۔ وہ میری بیوی کو علیحدہ کمرے میں لے گیا تھا اور سمجھانے لگا کہ دیکھو، اسے ایک خطرناک بیماری تھی، اس لیے میں نے ہی اس کا یہ نظام بند کروایا ہے۔ ویسے بھی وہ بہت پرہیزگار ہے، اسے ان چیزوں میں کوئی شوق نہیں ہے، وہ تو شادی کے لیے بھی نہیں مان رہا تھا، میں نے ہی اسے زبردستی رضامند کیا تھا۔ وہ میری بیوی کو الٹی ہی کہانی سنانے لگا۔ میری بیوی اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اب میری بیوی نے بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے پیر سائیں پر کوئی شک نہیں تھا، اس لیے جہاں بھی میری بیوی اس کے پاس چلی جاتی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میں پیر سائیں کے کمرے میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ میری بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر رہا تھا اور دونوں بہت خوش بھی دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں نے وہ صورتحال دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ مجھے نکارہ کرنے کے بعد خود میری بیوی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور پھر اندر چلا گیا اور کہا کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیوی مجھے پسند آ گئی تھی، اس لیے میں نے اسی دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی اس کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آستانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے ڈھونگی باباؤں کے چکر میں آ کر اپنی زندگی خراب مت کریں اور اپنی شریف اور معصوم بیویوں کو ان لوگوں کے پاس مت لے کر جائیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ میری زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے کیونکہ اب میں مرد کہلوانے کے بھی لائق نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ دعا ہے۔ اللہ حافظ۔